مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی قوم اس وقت جس دکھ میں ہے، جس تکلیف میں ہے، اور قوم کا اس وقت صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور جس کے نتائج آنا بھی شروع ہو چکے ہیں. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرح کی کس چیز کی بات کر رہا ہوں. تو میں بات کر رہا ہوں کہ موجودہ وقت میں پاکستان میں جو معیشت کا حال ہو چکا ہے، معیشت بالکل ڈیفالٹ ہو چکی، اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے. مہنگائی نے پاکستان کی عوام کا برا حال کر دیا، اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں بجلی کے بلز کے اندازہ ہی نہیں حکومت کو، گورنمنٹ کو، کہ ہم جس کو بل بھیج رہے ہیں کیا اس کی اتنی مالیت ہے، اس کی اتنی انکم ہے کہ وہ بل بھی بھر پائے گا کہ نہیں. جس کی سیلری ہی 20,000 ہے، جس کی سیلری ہی 30,000 ہے، اس کو بل 30,000 35,000 کا بھیجا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو پالے، اپنے گھر کا سسٹم چلائے، یا پھر وہ بل بھرے. اور اس سے بڑھ کر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم، جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں، ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل کا واویلا خام خواہ کا کرا ہوا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے. میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ عوام میں تو تشریف لائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے. کیوں نوجوان عمر کے لوگ، 28 سالہ نوجوان خودکشی کر رہے ہیں؟ کیوں باپ اپنی اولاد کو لے کر خودکشی کر رہا ہے؟ کیوں ماں اپنی اولاد کو لے کر خودکشی کر رہی ہے؟ اس وقت پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بلوں کا خام خواہ کا واویلا بنایا ہوا ہے، بل کوئی زیادہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی حکمران تھے جو کہتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا. 36 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، اور آج اسلامی مملکت کا حکمران یہ کہتا ہے کہ عوام بھوکی مرے، پیاسی مرے، کچھ بھی ہو جائے عوام کے ساتھ، ہمیں کیا اس سے لینا دینا؟ ہمیں تو ہمارا بجٹ پورا مل رہا ہے نا، ہمیں تو ہمارا کھانا پورا مل رہا ہے نا، تو ہم اس میں کیوں کچھ کریں؟ تو میرا سوال ہے ان سے کہ آپ حکومت پاکستان ہیں اور حاکم ہیں اس وقت، تو کیا آپ کا یہی فرض بنتا ہے صرف کہ آپ صرف اور صرف خود کھائیں، اپنی عوام کا، اپنی رعایا کا خیال نہ رکھیں؟ اور پھر دوسری بڑی بات، اصل وجہ کی طرف آتے ہیں کہ مہنگائی ملک پاکستان میں ہے کیوں؟ ملک پاکستان کی عوام کا برا حال کیوں ہو چکا ہے؟ کیا اس کے پیچھے وجہ ہے؟ تو میں بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے مجھے یاد کرنے سے منہ پھیرا، میں ان کا حال تباہ کر دوں گا، میں ان کا حال برا کر دوں گا، ان کی معیشت برباد کر دوں گا. تو مجھے بتائیں کہ ہم اللہ رب العزت کو کون سا یاد کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جو ہم پر یہ سارے قوانین ہیں، احکام ہیں، ان پر ہم کب عمل کر رہے ہیں؟ جب ہم عمل نہیں کر رہے، جب ہم اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں بجا لا رہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں چیلنج فرما دیا کہ اگر مجھ سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، مجھے یاد نہ کیا، تو پھر میں یہ تمہارا حال کر دوں گا.
پھر وہ ہمارے حکمرانوں کے وسیلے سے ہو یا جس بھی ذرا سے ہو، پھر یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اس وقت واپس پلٹنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو عوام اس وقت ملک پاکستان کے حکمرانوں پر امید لگائے بیٹھی ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جس سے امید رکھنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ حکمران نہیں ہے۔ ان حکمرانوں نے تو کسی اور پر امید رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ ان امیدوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال جو حاکم اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھتا، کل بروز قیامت اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس سے اس کا پوچھا جائے گا۔ تو یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو اقتدار ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور وہ پھر جب چاہے گا چھین لے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کی طرف رجوع کرنے اور اسے یاد کرنے، اور پھر اللہ رب العزت سے سب سے بڑی بات توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہاں بھٹک چکے۔ ہم واپس آتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں، تاکہ تو ہمارے حالات اچھے کر دے، ہماری معیشت، ہمارے معاشی حالات اچھے ہو جائیں، اور ان تمام چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم